نے کے لیے مرشدوں نے فرمایا کھانا تیار کرو، دیسی گھی کا حلوہ بناؤ، بادام ڈالو، دیہات سے آیا ہے، خاطر تواضع کرو۔ کھانا تیار ہو گیا، درویش کھانا لے کے باہر گیا۔ چونکہ مرشد جو تھے وہ تو گوشہ نشین تھے، وہ تو حجرے میں تھے، وہ تو ملاقات نہیں فرما رہے تھے۔ انہوں نے کھانا بھیجا، جاؤ جا کے مرید کو کھانا کھلاؤ جو دیہات سے سفر کر کے آیا ہے۔ درویش کھانا لے کے گیا۔ کیس کون ہے جو دیہات سے ملنے آیا ہے حضرت صاحب کو؟ کیس نے کہا میں ہوں، فلاں دیہات سے آیا ہوں۔ درویش نے کھانا سامنے رکھا، یہ حلوہ ہے، یہ سالن ہے، یہ روٹی ہے، کھاؤ۔ کیس نے مسکرا کے کہا میرے مرشد کا جا کے شکریہ ادا کرنا، آپ نے محبت کی ہے، پر یہ حلوہ اٹھا لو، سالن اٹھا لو، واپس لے جاؤ، میں حلوے کھانے نہیں آیا، میں دیدار کرنے آیا ہوں، حلوے کھانے۔ کاش کوئی سمجھ جائے دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں۔ اس نے کہا میں حلوہ کھانے نہیں آیا۔ درویش نے کہا دیسی گھی کا حلوہ ہے، بادام پڑے ہوئے ہیں، کھاؤ، بڑے لذت والا ہے۔ اس نے کہا اٹھا لو، میں حلوے کھانے نہیں آیا، میں دیدار کرنے آیا ہوں۔ درویش نے کھانا اٹھا لیا، واپس لے گیا، جا کے کہا حضور وہ بڑا سچا طالب ہے، ملاقات کر لیں۔ اس نے کہا میں کھانے نہیں، میں زیارت کرنے آیا ہوں۔ مرشد خوش ہوئے، انہوں نے کہا تھوڑا اور اسے آزمائش سے گزارتا ہوں، پھر کچھ عطا کروں گا۔ اولیاء کے پاس ہے سب کچھ، مگر لینے کا چاہیے ڈھب کچھ، بہت جانچ لیتے ہیں دیتے ہیں تب کچھ۔ دوسرے دن کھانا بھیجا، وہ دیہاتی مرید نے کہا میری طرف سے مرشدوں کا شکریہ ادا کر دیں، لیکن میں کھانے حلوے کھانے نہیں آیا، جو لنگر میں ہے بس ٹھیک ہے، لقمے لگا لوں گا، یہ حلوہ یہ کھانا جو میرے لیے آیا یہ بھیج دو واپس۔ وہاں لنگر خانے میں چونکہ اور بھی کئی درویش تھے، ایک وہ تھا جو آیا ہی پیروں کے پاس حلوے کھانے تھا۔ اس نے کہا یہ روز اندر سے اسپیشل کھانا آتا ہے، واپس چلا جاتا ہے، تو کیوں نہ کل میں ہی کیس بن جاؤں۔ اس نے بھی پگڑی باندھی اس دیہاتی کی طرح، تہمت باندھا اس دیہاتی کی طرح۔ اس کیس سے جو اصلی مرید تھا اس سے کہا تو فلاں ستون کے پاس بیٹھ جا، یہ جگہ میری ہے، یہاں میں نے بیٹھنا ہے۔ وہ بیٹھ گیا۔ مرشد جو کھانا دے کے بھیجتے تھے، روز ایک نیا خادم آتا تھا، نئے درویش کے ہاتھ۔ آج جو درویش کھانا لے کے آیا، اس نے آتے ہی کہا کیس کون سا ہے جو دیہات سے آیا ہے مرشدوں کو ملنے کے لیے؟ اب یہ جو نقلی تھا نا، اس نے کہا میں آیا ہوں دیہات سے، کیا بات ہے؟ کھانا تو نظر آ رہا تھا، ٹرے اٹھایا ہوا تھا۔ درویش نے ٹرے رکھا، مرشدوں نے کھانا بھیجا، کھا لو۔ اس نے کہا مرشد بڑے لاجپال ہیں، انہیں پتا تھا مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ دسترخوان ہٹایا، کھانا کھایا، حلوہ کھایا، خوب صفائی کر کے دسترخوان کی، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، کہا مرشدوں کا شکریہ ادا کر دینا۔ خالی برتن لے کے درویش واپس گیا۔ مرشد انتظار میں تھے۔ جب خالی برتن اندر گئے، انہوں نے پوچھا یہ کھانا کس نے کھایا ہے؟ درویش نے کہا جی کیس نے کھایا ہے۔ ان کا پہلے 2 دن تو اس نے واپس برتن بھیجے، آج کیسے کھانا اس نے کھا لیا؟ اب چوتھے دن انہوں نے کھانا بھیجا، اسی طرح تیار کروا کے، دیدار ابھی نہیں کروایا، ملاقات ابھی نہیں کروائی، کھانا بھیجا تو درویش کے ہاتھ میں ایک چھری بھی دی۔ کہا اس چھری کو جیب میں رکھ لو، آواز دینا کیس کون ہے جو دیہات سے آیا ہے، کھانا سامنے رکھنا، جب وہ کھانا کھا چکے تو پھر جیب سے چھری نکال کے سامنے رکھنا اور کہنا کہ مرشدوں نے حکم دیا ہے اپنے جسم کے کسی حصے سے گوشت اتار دو، آج ان کا دل ہے، مرشدوں کا دل ہے انسانی گوشت کے کباب کھانے کو۔ اب وہ چھری جیب میں ڈال کے، درویش کو تو نہیں پتا تھا آزمائش کیا ہے، درویش ٹرے لے کے کھانا لے کے آ گیا۔ کیس کون ہے؟ وہ کیس نے کہا میں، وہ جو نقلی تھا اس نے کہا میں ہوں، اصلی تو دور بیٹھا ہوا تھا۔ دسترخوان رکھا، یہ خوش ہو گیا، میری تو مراد ہی یہ تھی کچھ ملے۔
میں تو اس آستانے پہ آیا ہی دنیا کے لیے تھا، میں تو اس پیر کے پاس آیا ہی دنیا کی دولت حاصل کرنے یا حلوے کھانے کے لیے تھا، میری مراد پوری ہوگی۔ وہ خوش ہو کے کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھا چکا، ہاتھ صاف کیے، دعا مانگی، کا مرشدوں کا شکریہ ادا کر دینا، بڑا خاص کھانا آج انہوں نے بھیجا ہے۔ درویش نے جیب سے چھری نکالی، کا مرشدوں نے کہا کیس میرا سچا مرید ہے، دیہات سے ملنے آیا ہے، اسے کو اپنے جسم کے کسی حصے سے گوشت اتار کے دے، آج میں نے انسانی جسم کے گوشت کے کباب بنا کے کھانے ہیں۔ اب یہ جو کھانا کھا چکا تھا یہ کانپنے لگا، اس نے کہا کیا کہے مرشدوں نے، ذرا دوبارہ کہنا۔ درویش نے کہا اپنے جسم سے گوشت اتار کے دو، انہوں نے کباب بنا کے کھانے ہیں۔ اس نے کہا وہ ستون کے ساتھ بیٹھا ہوا بندہ نظر آ رہا ہے؟ درویش نے کہا نظر آ رہا ہے۔ اس نے کہا خون دینے والا وہ ہے، حلوہ کھانے والا میں ہوں۔ کھانا کھلوانا ہو، حلوہ کھلانا ہو تو درویش حاضر ہے، خادم حاضر ہے، مجھے بلا لینا، میں کھانا کھانے کے لیے تو حاضر ہوں، خون دینے کے لیے نہیں ہوں۔ گلاں نال تے ہر کوئی۔ اس درویش کو تو حکم تھا کہ قیس کے جسم کے گوشت کا حصہ لے کے آنا ہے، وہ اصلی قیس کے پاس چلا گیا، جا کے کہا مرشدوں نے اندر سے چھری دے کے بھیجی ہے، جسم کے کسی حصے سے گوشت اتار کے دو، کباب بنانے ہیں، مرشدوں نے آج کھانے ہیں۔ قیس اٹھ کے رقص کرنے لگ گیا۔ یہ جو حلوہ کھانے والا تھا یہ سمجھتا تھا وہ بھاگ جائے گا، وہ رقص کرنے لگ گیا، خوشی میں جھومنے لگا۔